میرا خیال سے پروگرام کا انتظار کریں، وہ چند ایپیسوڈز گزر جائیں اینڈ آف ٹائم کی، پھر تفصیل اس میں بحث ہوگی دجال کے کریکٹر پہ، ابلیس پہ بھی اور جنات پہ بھی۔ جی ڈاکٹر صاحب، باتوں کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، سارے جو مسالک ہیں اس پروگرام پہ ابھی تک کسی نے اختلاف نہیں کیا، ایسے کیسے ممکن ہوا؟ دیکھیں یہ بڑی میری خوش قسمتی ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اہل حدیث جن کو دیکھیں، میں پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں نا کہ یہ جو ہمارے پاکستان میں بریلوی، دیوبندی جو یہ مسالک ہیں، یہ وہ مسالک نہیں ہیں۔ اگر آپ لبنان میں چلے جائیں یا آپ الجزائر میں چلے جائیں تو آپ کو یہ، یا باقی عرب ممالک میں چلے جائیں، مسلم ممالک میں چلے جائیں، تو آپ کو دیوبندی یا بریلوی یہ خالصتاً ہمارے بر صغیر یعنی امام رضا شاہ بریلوی یا مکتبہ دیوبند سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، تو یہ وہاں پہ سمجھ نہیں آئیں گے لوگوں کو، وہ ان کو کسی اور نام سے، انہی تھیوریز کو، انہی آئیڈیاز کو وہاں کسی اور نام سے لیں گے۔ یہ جو مسالک ہیں جن کا میں نے ذکر کیا آپ سے، بریلوی، دیوبندی، یہ سارے بر صغیر کے مسالک ہیں، جو مجموعی طور پہ جو اسلامی دنیا ہے اس میں یہ کسی اور، یہ جو نظریات ہیں یہ کسی اور عنوان سے، کسی اور طبقے سے پہچانے جاتے ہیں۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ خاص طور پہ امام مہدی کے اوپر دو بالکل جو اہل سنت والجماعت ہیں ان کے نزدیک حضرت امام مہدی پیدا ہوں گے، اہل تشیع کے نزدیک امام مہدی موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور امام غائب ہیں، اور انہوں نے ایک خاص وقت میں ظاہر ہونا ہے۔ لیکن اس کے بعد بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں، یعنی اگر آپ دیکھیں کہ پیدا ہونا ہے یا پیدا ہو چکے ہیں اور غائب ہیں، بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو اس میں میری یہ کوشش رہی ہے کہ تمام مسالک کا پوائنٹ آف ویو ڈسکس کروں، مطلب میں ساتھ ساتھ یہ بتاتا چاہوں کہ امام شافعی نے یہ کہا، امام مہدی کے بارے میں جو جید علماء ہیں، اہل تشیع علماء، اچھا ان میں بھی اختلاف ہے، جو اہل تشیع علماء ہیں ان میں بھی امام غائب، ہاں امام غائب کے اوپر اختلاف ہے، لیکن مختلف اختلاف ان کے بھی میں بتاؤں کہ ایک نقطہ نظر یہ ہے امام غائب کے بارے میں، دوسرا یہ ہے اسی طرح سے اہل سنت والجماعت کے مختلف جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، اہل حدیث یہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں نا، ایسے بھی تو ہمارے ہاں مسالک موجود ہیں جو حدیث کو نہیں مانتے، جو اگر حدیث کو منکر حدیث ہیں تو پھر خاص جگہ کٹ آف ہو جاتا ہے، کیونکہ زیادہ تر باتیں تو حدیث میں آئی ہیں یا بیان ہوئی ہیں بعد میں، روایتیں ہیں، چاہے وہ اہل تشیع کے حوالے سے ہوں یا وہ اہل سنت والجماعت کے حوالے سے بعد میں۔ لیکن اگر آپ مانتے ہی نہیں اور آپ نے وہیں پہ کہہ دیا کہ ہم صرف قرآن کے بعد ہم کسی بات کو نہیں مانتے، تو پھر وہ بات تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے آگے بتانا۔ لیکن ان کے پوائنٹ آف ویو کو بھی سامنے رکھا، کیونکہ اس پہ تو سب ایگری کرتے ہیں نا کہ قیامت نے آنا ہے، مطلب قیامت، سورہ قیامت تو موجود ہے، تو قیامت کا جب ذکر ہو گیا تو ایگری تو سارے کر گئے، لیکن اس سے پہلے کی علامتوں پہ پھر ڈیفرنس آنا شروع ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ایک تو کسی کو کبھی اختلاف اس پہ نہیں ہوا، کوئی فتنہ نہیں پیدا ہوا، انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں۔ تمام مسالک سے میں رجوع بھی کرتا ہوں خاموشی کے ساتھ، ان کی کتابیں پڑھنے کے بعد اگر مجھے کہیں ابہام ہوتا ہے تو میں علماء سے، بہت سے، اچھا علماء کو میں الگ پھر کرتا ہوں، بہت سی ہماری شخصیات جو ٹی وی چینلز پہ آتے ہیں ان میں علماء بھی ہوتے ہیں، لیکن ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ظاہر ہے کہ بات کرتے ہیں مذہب کی لیکن ان کے پاس علم نہیں ہوتا۔ میں ایک طالب علم ہوں، میں علماء سے رابطہ کرتا ہوں اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ میں نے یہ کتاب پڑھی، اہل تشیع ہوں چاہے وہ، اور ایسا بھی ہوا اس خاص طور پہ اس پروگرام کو بناتے ہوئے میں یہ بتاتا چلوں کہ میں نے لبنان بھی، میں نے مصر بھی بات کی، یعنی میں نے صرف اس کو محدود نہیں رکھا کہ میں صرف پاکستان یا ہندوستان یا اس خطے کے لوگوں سے پوچھوں، میں نے ایران بھی لوگوں سے بات کی، میں نے سعودی عرب میں لوگوں سے بات کی، میں نے عراق میں لوگوں سے بات کی، مطلب لوگوں سے بات کی، اور میں نے کوشش یہ کی، ایک مرحلہ تو ایسا آیا کہ میں نے چائنا میں بھی بات کی لوگوں سے، کیونکہ وہ یاجوج ماجوج کا جب ذکر آتا ہے تو وہ تو چائنا سے آ رہے ہیں اور منگول ہوں گے، چپٹی ناکے ہوں گی اور ترکی اور یہ وہ ساری تھیوری۔ تو بات یہ ہے
کہ کوشش یہ ہے کہ اس